बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब सियासत में आ रहे हैं। अहले चकवाल ने भरपूर मुतालबा कर दिया है जनाब कि आप आएँ और ज़िला की खिदमत करें। यानी जो सपूत पाकिस्तान है उसको चकवाल वाले कह रहे हैं कि जनाब आप चकवाल के सपूत के तौर पे सियासत में आएँ। और ज़ाहिर है फिर सियासत में आने का तो उनको पुराना शौक है, बल्कि सियासत में ही रहे हैं। जब से वो डीजीसी थे आईएसआई के, उस वक़्त से अब तक वो सियासत में ही हैं। और बड़े सवालात उठ रहे हैं कि जनाब क्या वो सियासत में आ सकते हैं, नहीं आ सकते? क्या वाक़ईतन 2 साल की पाबंदी है सियासत में आने की? कहाँ लिखा हुआ है? ये सारी बातें आपके साथ हम जो कानूनी पोज़ीशन है वो शेयर करेंगे। और फिर तोशाखाना केस में जो इस्तग़ासा भेजा गया था, कंप्लेंट कह लें, रेफ़रेंस कह लें, उसको जो मर्ज़ी नाम दे दें उसको, सेशन कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो हो गया जनाब बाकायदा समात के लिए मंजूर। वादी नज़र में वो ये कह रहे हैं, अदालत ये कह रही है कि खान साहब पे जो इल्ज़ामात हैं इसका ट्रायल बनता है। और 9 जनवरी को खान साहब को ये हुक्म दिया गया है कि जनाब 9 जनवरी को खान साहब आप आ जाएं। और कानूनी माहरीन ये कह रहे हैं जनाब ये टूटी लात बखाएं या ना बखाएं, इनको पेश होना पड़ेगा। और बड़ा एक नया स्कैंडल आ गया है जनाब। 5-6 अरब के ज़ेवरात खातून अव्वल साबिक जो हैं वो उन्होंने कैं कर दिए हुए हैं। और क्या ये जो तोशाखाना वाला केस चल रहा है सेशन कोर्ट में, इसमें मोहतरमा जो हैं वो ज़ेवरात वाले केस में वहाँ वो भी फंस सकती हैं? और कौन-कौन से लोग जो हैं इसमें गवाही देने के लिए सामने आ सकते हैं? और फिर और बड़ी एक खबर है कि जनाब नवाज़ शरीफ ने कब आना है? और सलमान शहबाज साहब जो हैं, क्या वो वाक़ईतन अमली सियासत में हिस्सा लेने वाले हैं, पार्लिमानी सियासत जिसको कहते हैं? ये 2-4 मौज़ूआत हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे ख़्याल इसी तरतीब से कर लेते हैं कि फैज़ हमीद साहब का जनाब जो गाँव है चकवाल में, वहाँ वो उनको इस्तक़बालिया दिया गया, लोग इकट्ठे हुए। वो फुटेज आप देख रहे होंगे कि जनाब कितने क लोग हैं और क्या वहाँ पूरा चकवाल उमड़ आया था। चकवाल की खिदमत तो की है उन्होंने। वैसे भी जो ब्रिगेडियर के ऊपर के लोग होते हैं ना, वो अपने गाँव में कोई मॉडल विलेज करार दिलवा लिया, इस तरह के वो अंदर खाते गेमे-शेमे डालते हैं। खिदमत करते हैं ना उस इलाके के जहाँ के होते हैं वो नेक नीयती से करते हैं। कुछ लोगों ने सियासत में आना होता है, कुछ ने नहीं आना होता। अब जो फैज़ अमीर साहब का किरदार रहा है और ज़ाहिर है इनके जो भाई हैं नजफ़ नजफ़ हमीद, वो तो बाकायदा पीटीआई का हिस्सा हैं। तो ज़ाहिर है वो दूसरा भाई भी अगर आ जाए सियासत में तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन लोग कहते हैं जनाब फैज़ हमीद साहब जो हैं ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो लोग उनसे मुतालबा कर रहे हैं और वो बैठे हुए हैं जनाब सोफ़े के ऊपर टेक लगा के। और लोगों एक मजमा जम्मे गफ़ीर पीटीआई के बकौल जो उनका होता है, वो बैठा हुआ है और जनाब वो ज़ाहिर है उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ ही होनी होती है। अच्छा, वहाँ जो मिसयूज़ ऑफ पावर कह लें आप, जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, वो वहाँ एक इल्ज़ाम आप कह लें सामने आता है कि वो वहाँ ये कहा जाता है, ऐलान किया जाता है, बताया जाता है लोगों को कि जनाब वो 3 ये जो लोग मैंने दिखाए हैं ना, ये 3 यूनियन काउंसिलों का इस्तकबालिया था। उनके गाँव के साथ इर्द-गिर्द 3 यूनियन काउंसिलें, उनके लोग हैं ये। आप देख लें कितनी पज़ीराई मिली है सियासत में। तो उनको इन्होंने ये तीनों यूनियन काउंसिलों को 25-25 करोड़ रुपए का फंड्स दिलवाया। वो नहीं दिलवा सकते थे। लेकिन डीजीसी हो या डीजीआईएसआई हो और उसके एक इशारे अबरू पे जहाँ हुकूमतें बदल जाती हैं, वो 3 यूनियन काउंसिलों को फंड दिलवाना या फंड रिलीज़ करवाना या तरक्कियाती मंसूबे लेके देना, कौन-सा मुश्किल काम है? बहरहाल वहाँ देख लिए लोग आपने। ये जो सियासत होती है ना, ये एक दौर होता है, जब बंदा इक़्तिदार में होता है, कुर्सी पे बैठा होता है, तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया मेरी आशिक है, पूरी दुनिया मेरे पीछे है। मुशर्रफ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब इसी झांसे में आके कि मेरे जनाब ट्विटर पे बड़े फॉलोअर हैं। जब मैं उतरूँगा कराची में तो पूरा कराची जो है वो जनाब जैम पैक्ड होगा। पता नहीं क्या-क्या होगा। जब वो आए तो बंदा ही कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं। और फिर केस बन गया, फिर भाग गए। उनकी जो जमात है मुशर्रफ साहब की,
وہ خود الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، نہل ہو گئے تھے۔ تو ان کی جماعت نے کیا کیا، کیا کارکردگی دکھائی، کون لوگ ان کے ساتھ تھے؟ یہی فواد چودھری وغیرہ ہی تھے نا، تو دیکھ لیں وہ کہاں گئے۔ اور اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بھی آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے کے 2 سال بعد سیاست میں حصہ لیا تھا۔ جب خلیج کی پہلی جنگ لگی ہے، عراق امریکہ پہلی جنگ جو ہے، کویت والا جو معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ بڑے متحرک تھے، بڑی دوڑاں لگی ہیں ایسی، اور یہ پاکستانی فوج کا کردار پتہ نہیں کیا کیا باتیں، حکومت کی پالیسی سے تھوڑا سا برعکس، پاپولر ویو کے ساتھ چلنے کی، عوام کی نبض سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اور جب سیاست میں آئے تو سیاسی جماعت بنائی تو کچھ بھی نہیں، پھر بعد میں اس کو ایک سماجی تنظیم میں بدل دیا انہوں نے، ایک تنظیم بنا لی، اس کو بنا لیا اسلم بیگ صاحب نے، یہ بھی ناکام ہو گئے۔ افتخار محمد چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے تو سپریم کورٹ کی طرف جو پریس جاری ہوتی تھی اس میں یہ لکھا جاتا تھا عوامی چیف جسٹس، عوامی چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری نے یہ کہا ہے۔ تو انہوں نے اسی زوم میں کہ میں عوامی چیف جسٹس ہوں، پتہ نہیں میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں، وہ تحریک جو تھی ان کی بحالی کی، وہ کچھ اور اس کے پیچھے عوامل تھے۔ وہ کبھی کبھی میں کچھ بتا بھی دیتا ہوں، کبھی اس پہ تفصیلی بات بھی کر لیں گے۔ انہوں نے بھی جماعت بنائی، وہ کہاں گئی؟ الیکشن بھی صحیح طریقے سے وہ نہیں لڑ سکے، 2 سال انتظار کیا انہوں نے۔ اور پھر یار جو محسن پاکستان ہے AQ خان، انہوں نے بھی دیکھی جماعت بنا کے دیکھ لیا سیاست میں آ کے۔ اب ان جیسا شریف آدمی تو تھا ہی نہیں، لیکن ہر شریف آدمی فٹ نہیں ہوتا سیاست کے لیے۔ سیاست بڑا ایک کہلیں اس کا مزاج الگ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کا دل بھی نہیں ہوتا۔ فیض حمید صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، 3 یونین کونسلوں کا جلسہ تھا، یہ 3 یونین کونسلوں کا بڑے ٹینٹ شیٹ لگے ہوئے، جناب بڑا پتہ نہیں مجمع ہوگا۔ بہرحال ہر بندے کا حق ہے کوئی سیاسی جماعت بنائے، سیاست میں آئے، عملی سیاست میں حصہ لے۔ یہ جو کہنا ہے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، سیاست سے تو حصہ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا کسی کو بھی، آئین میں کہیں ممانعت نہیں۔ صرف سرکاری ملازم جو ہیں وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، یعنی سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ جو ان کے بارے میں یہ کہا نا، یہ 2 سال والی جو بات ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 63(1) میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم یا نیم سرکاری ادارے کا بندہ یا کوئی سرکاری کارپوریشن ہو جس میں سرکار کا کنٹرول ہو، اس کا ملازم جو ہے وہ 2 سال تک انتظار کرے گا ریٹائرمنٹ کے بعد، پھر وہ الیکشن کے لیے اہل ہوگا، ورنہ اس کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو سکتے، وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ 2 سال تک وہ سیاست نہیں کر سکتا، وہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اگر وہ چاہیں عمران خان کے جلسے میں خطاب کر لیں۔ لیکن اس آرٹیکل کے تحت 63(1) کے تحت نہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یعنی پارلیمانی سیاست، ایون کونسلر بھی نہیں بن سکتے، خطاب کر سکتے ہیں جو مرضی کریں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی جو تشریح کرتے ہیں لوگ کہ 2 سال تک وہ بندہ جو ہے وہ ایک طرح سے سرکاری ملازم ہی تصور کیا جانا چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال ہے، لیکن کہیں لکھا نہیں ہوا یہ کہ وہ ووٹ ڈالنا بھی ایک طرح سیاسی عمل ہی ہے نا، ووٹ ڈالنے جا سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی کنویسنگ کر سکتا ہے وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے جلسے میں خطاب بھی کر سکتا ہے، ہاتھ لہرا سکتا ہے، جو مرضی، لیکن وہ اس کے آرٹیکل کے تحت نہ الیکشن لڑ سکتا ہے، کونسلر سے لے کے سینٹ تک میں کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتا۔ اور دوسرا جو نواز شریف والے کیس میں سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے کہ جو بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ کسی پارٹی کا عہدیدار بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ موصوف جو ہیں یہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، پارٹی کے عہدیدار بھی نہیں ہو سکتے، PTI میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، اور اپنی بھی الگ جماعت نہیں بنا سکتے۔ بہرحال اپنے شوق پورا کر کے دیکھ لیں، یہ جو 3 یونین کونسلوں نے ان کی پذیرائی کی ہے، جسے پذیرائی بار بار بول رہا ہوں، تو اس کے بعد تو وہ میرے خیال 200 مرتبہ تو سوچنا چاہیے کہ نہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ وہاں موجیں اور ہوتی ہیں، سیاست میں کام الٹم پلٹم ہو جاتا ہے۔ اور پھر خان صاحب جو ہیں وہ یار فیض صاحب کے بعد عمران خان تو بالکل ہی مکمکا نہیں گیا، یعنی کہ وہ نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ گھر سے نکلنا، ٹانگ کا ایک بہانہ مل گیا ہوا ہے انہیں۔ اب وہ 17 تاریخ کو ایک اعلان کرنے والے ہیں کہ جناب میں اسمبلی کب توڑوں گا، 17 تاریخ کو اعلان فرمانا ہے انہوں نے۔
اور پھر یار یہ جو ویسے ایک بات تھی نا شیخ رشید والی میرے ہمیں ذہن میں آ گئی کہ شیخ رشید کو اس نے کہا میں عمران نے کہا تھا ایک پروگرام میں تمہیں چپڑاسی بھی نہ رکھوں، چپڑاسی بنا دیا اس کو۔ اب شیخ رشید صاحب کا کام یہ رہ گیا ہوا ہے ہر کارے کی طرح کہ یہ بتانا کہ عمران خان کیا کرے گا، یعنی اب وہ خبر دے رہے ہیں، ایک بہت بڑی بریک کر رہے ہیں خبر کہ عمران خان 17 دسمبر کو رات 8 بجے قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ ہر کاروں کا کام ہوتا ہے، اور وہ ہر کارے ظاہر چپڑاسی سے تھوڑا سا اوپر کا ہوتا، برابر ہی ہوتے ہیں، وہ ان کے چپڑاسی تو بن گئے ہوئے ہیں۔ خان صاحب اب ان کو ویسے خان صاحب نا ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا، جب وہ نئی بات کرتے ہیں نا پھر انہیں یاد آ جاتے ہیں کہ ہو میں نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے یار، پھر اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جو خطاب فرما رہے تھے کل، انہوں نے فرمایا جناب میری خواہش ہے کہ فوج نیوٹرل ہو، پھر انہیں یاد آ گیا یار نیوٹرل تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور قبر میں بھی فرشتے پوچھیں گے کہ تو نیوٹرل کیوں تھا۔ یہ خان صاحب کی باتیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کی یہ باتیں ہیں۔ اور نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، ہم نیوٹرل انسان رہ ہی نہیں سکتا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں پھر ان کیا پھر انہیں اچانک انہیں یاد آ گیا کہ جناب یہ بھی میں اپنا مطالبہ کر دوں عاصم منیر صاحب سے بھی کہ جناب خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں، کچھ سوچیں، یعنی پھر مداخلت کا الیکشن کروا دیں، ورنہ یہ حل بتا دیں کیا ہے، یہ لے دے گئے گڑبڑ کر دی، لے دے گئے۔ انہوں نے ان حالات میں بھی پیٹرول کی قیمت 10 روپے فی لیٹر کم کر دی، 7.5 روپے پر لیٹر ڈیزل کم کر دی ہے۔ اور میں اس میں ایک آپ کو ادھر کی خبر بتاؤں، شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ یہ کچھ 14-15 روپے لیٹر جو ہے نا یہ قیمت کم کی جائے، لیکن پھر ساکھ ڈار صاحب نے بتایا کہ جناب پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ ہم کر رہے ہیں، اور حکومت ظاہر سیاسی ماحول ایسا بنا ہوا ہے، انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، تو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر عوام کے سامنے کیسے جائیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ 198 199 200 کا جو ساتھ لگتا ہے نا وہ توڑ دیں، لیکن کب تک توڑیں گے؟ اگر عمران خان اسمبلیاں جلدی توڑ دیتے ہیں تو وہ والا بھی توڑ دیں گے، اس کی قیمت 200 سے نیچے لے آئیں گے، جو بھی ہوتے ہیں حالات پھر بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو وہ اب خان صاحب جو ہیں ان کو بالکل کوئی ہر طرف سے یہ خان صاحب جو ہیں یہ ایک طرح سے بند گلی میں آگے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جناب ہم جائیں گے قومی اسمبلی میں اور وہاں جا کے بتا دیں گے اس کو اسپیکر کو، پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک خط لکھ دیتے ہیں کہ جناب اسپیکر صاحب آپ بتائیں ہمارے استعفے منظور کر لیں، ہم کس دن آئیں، آپ نے الگ الگ کرنا ہے ہمارے انٹرویو تو الگ الگ بھی ہم حاضر ہیں، یعنی کہ یہ کہ اسپیکر پہ ہی چھوڑ رہے ہیں، پھر اسپیکر کے ہی کورٹ میں بال پھینک رہے ہیں کہ اسپیکر یہ کہے گا اسپیکر کے خط کا جواب نہیں آیا جناب، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، اس طرح کی حرکتیں۔ اور پھر وہ آپ نے سنی لی ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں 64% الیکشن ہوگا اگر ساری ہم چلے جائیں، تو خان صاحب کہہ رہے 70 ہی کہہ دینا، میں سیدھا سیدھا کر دینا۔ وہ جو ایک آڈیو نہیں چل رہی، وہ جو انٹرویو دینے سے پہلے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے خان صاحب وہ سارے مائک پھینک لگے ہوئے تھے اور وہ ان کو سمجھا رہے تھے خان صاحب آپ نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ وہ اب پھنسے ہوئے پنجاب کی جو اسمبلی کی صورتحال ہے نا، ابھی بھی لاک کرنے سے پہلے میری ان لوگوں سے جو بڑے قریب ہیں نواز شریف کے، اور کہہ لیں کہ وہ مشورہ وغیرہ بھی دینے والوں میں شامل ہیں، کبھی نہ کہ رکن رہے ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے، پی ٹی اے کے ایک بندہ کہہ رہے ہیں، اب میں نام لوں گا تو عمران خان اس کے پیچھے پڑ جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑیں۔ نیشنل اسمبلی کی بات الگ ہے، وہ صرف ان 2 اسمبلیوں کی بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب خان صاحب ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا ذہن کہہ رہا ہے، یہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ خان صاحب نے رکھ دینی ہے یہ بندوق پرویز الہی کے کندھے پہ، ان کے کندھے پہ رکھ دیں گے کہ جناب پرویز الہی نے یہ کہہ دیا، پرویز الہی یہ کر گیا، پرویز الہی پلٹی کھا گیا، پرویز الہی فلاں کر گیا، میں تو توڑنا چاہتا تھا، یہی آگے لے جاتا ہے یا پیچھے لے جاتا ہے، اور پھر بھائی آگے پیچھے کر رہا ہے وہ آپ کی تاریخوں کو، تو جب آپ تاریخ دیں گے پھر تو اس دن تک لازمی کرنا پڑے گا نا۔ تاریخیں کیوں دے رہے ہیں خان صاحب؟ اس لیے کہ وہ جیسے بچہ گھر میں ناراض ہو جاتا ہے تو وہ بس اس کو بھوک لگی ہوتی ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑا آ کے منائے کہ پتر روٹی کھا لا،
ऐसे चक्करों में पड़े, कभी सदर को बीच में डालते हैं, कभी असद कैसर साहब आ जाते हैं, जिनके भी साथ तल्लुकात हैं। असद कैसर साहब कोई सिर्फ पीटीआई के बंदे थोड़े हैं, परवेज खटक साहब, ये वो सारे लोग जो हैं ये इन चक्करों में हैं। कभी फौज को आवाज़ें देते हैं, कभी इधर से कान पकड़ते हैं, कभी दूसरी तरफ से, रहते वहीं पे हैं। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं पंजाब की, और वहाँ पर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना होता है, इलेक्शन आगे पीछे भी जा सकता है, हुकूमत फंड्स का कोई मसला पैदा कर ले ये, और दूसरी तरफ ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है इनकी मर्जी की थोड़ा बननी है, वहाँ फड्डा हो जाना है। ये मैं बता चुका हूँ प्रोसीजर क्या होता है। और फिर मामला आखिरकार जाना होता है इलेक्शन कमिश्नर के पास, जो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला जो नाम भेजेंगे उनमें से एक नाम उन्होंने कहना होता है कि जनाब ये वज़ीर आला होगा। ज़ाहिर है फिर सरकारी मशीनरी सारी जो है वो इनके हाथ से निकल जाएगी। सलमान शहबाज का बड़ा चर्चा था, बड़ी दबंग। वो जो हमजा साहब है वो तो ज़रा उनका स्टाइल अशराफिया वाला है ना, कि हाथ भी पूरा नहीं मिलाते, सीधा रख के ऐसे दबाते नहीं, जैसे होता है कि गर्मजोशी ऐसा नहीं होता उनमें। और कपड़ों पे सलवट नहीं आने देनी, कॉलर सीधा रखना है, उंगली हिलानी है अब्बा जी की तरह। लेकिन जो सलमान शहबाज उनका जो स्टाइल है वो अवामी सा थोड़ा सा लगा उस दिन, जब उन्होंने इमरान खान की ऐसी तैसी फेरी है, सारी बातें की उन्होंने, टेरियन का भी जिक्र कर दिया, दूसरी बातें भी कर दी उन्होंने। टेरियन के जिक्र को आम बंदा छेड़ता नहीं। मैंने भी इस पर कई वीलाग किए, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये हमारे माशरे में शायद इस पर बात करना थोड़ा सा मायूब समझा जाता है। तो अब मेरे ज़राए ये कह रहे हैं जो नून लीग के अंदर हैं, लोग समझ रहे हैं कि इनको लॉन्च किया जा रहा है सियासत में। मुझे ये पता चला है अगर इमरान खान साहब पंजाब असम्बली तहलील कर देते हैं तो फिर ज़ाहिर है इलेक्शन होते हैं पंजाब असम्बली के, या ये इस्तीफ़े दे देते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। तो मेरी इत्तला ये है कि सलीमान शहबाज साहब इन इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे। और दूसरा ये भी पता चला है कि उन्होंने, जब उनसे उनके करीबी दोस्तों ने पूछा कि जनाब तो बड़ी अच्छी तकरीर करना, तो ला इलेक्शन, तो उसने कहा नहीं यार मेरा तो बिज़नेस का बड़ा नुकसान कर दिया है इमरान ने, तो मैं तो उधर ही मेरा ध्यान है। हर बंदे ने सियासत थोड़ा करनी है। सरदस्त ये कहा जा रहा है कि वो नहीं। और दूसरा, अगर पंजाब और केपी असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं और दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, क्या वो पाकिस्तान आ जाएंगे। अब मेरी इत्तला के मुताबिक अगर पंजाब और केपी की असम्बली तोड़ दी जाती है तो हो सकता है आप में से जो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को चाहने वाले हैं उनको ये अच्छा ना लगे, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। अगर असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं और 90 दिन वाला इलेक्शन वाला जो रौला चौला है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना होता है, वो 90 दिन के लिए या 90 दिन की कैंपेन के लिए मरीम आ सकती हैं, वो नहीं आ रहे। वो जनरल इलेक्शन जब होंगे उससे 2 माह पहले आएंगे। ये जब आ जाए पाकिस्तान, वो समझ लें कि 2 माह बाद जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। अब जनाब खान साहब के खिलाफ टेरियन का मैंने जिक्र किया, टेरियन वाला जो केस है ना, वो खान साहब उसमें बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर वो दरखास्त जो है वो साजिद साहब की अगर बाकायदा समात के लिए मंजूर हो जाती है, एडमिट हो जाती है, तो फिर वो बात जाएगी हालात व वाक़यात, यानी जिनको मेरिट्स कहते हैं, उस पे। फिर जब जवाब देंगे खान साहब, फिर इनको बताना पड़ेगा कि टेरियन कौन है। इन्होंने पाकिस्तान से एफिडेविट या डिक्लेरेशन कि उसकी खाला को इसकी दे दी जाए सरपरस्ती, ये दिया था नहीं दिया था, सच्चा है झूठा है। अगर उसको झूठा कहेंगे फिर भी फंस जाएंगे, वो टेस्टेड है। अगर कहेंगे दिया है तो कहेंगे ना आपने किस हैसियत से दिया है। वो पहले तो अतर मंडला साहब वाला जो बेंच था वो तो एम ही, जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे माशरे में ये मौजूद समझा गोलमोल कर गए सी कि जनाब ये इस्लाम मना करता है गुनाहों को छुपाना चाहिए। और खान ने भी ये इंटरव्यू जो मैंने दिखाया था मेहर बुखारी वाला, उसमें यही कहा है कि अल्लाह ताला ने कहा अपने गुनाहों का भी दूसरे के गुनाहों का भी पर्दा रखो। इस तरह की वो जजमेंट देंगे अतर मंडला साहब। लेकिन अगर मेरिट पे चला जाता है ना मामला, मेरिट से मुराद हालात व वाक़यात, वो जवाब तलब करती है अदालत, तो खान साहब सियासी तौर पर भी और कानूनी और आइनी तौर पर भी फंस जाएंगे। और टेक्निकलिटीज में अगर रहते हैं, जिसका मुझे ये शक पड़ रहा है कि टेक्निकलिटीज में उलझाए रखेंगे मामले को, तो फिर खान साहब कम इस दरखास्त से निकल जाएंगे, अगली दरखास्त में फंस जाएंगे। अब वो जो है ना घड़ी वाला मामला, तोशाखाना वाला मामला, उसमें वो जो सेशन कोर्ट है, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने
کر لی ہے وہ منظور سماعت کے لیے ایڈمٹ. انہوں نے کہا جناب استغاثے میں جان ہے, خان صاحب 9 جنوری کو آ جائیں, آپ پیش ہو ملزم کے طور پہ. ساتھ ہی ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے کہ جناب سابق خاتون اول جو ہیں ان کو جو تحائف ملے تھے 2 عرب ممالک سے, سعودی عرب اور قطر وغیرہ سے, تو وہ جناب ان کی مالیت جو تھی نا وہ کہتے ہیں نیٹ میں بھی سرچ کریں نا تو ان کی مالیت 5-6 ارب روپے پاکستانی بنتی ہے. وہ تصویریں بھی ساری سامنے آ گئی ہیں نا, یہ سیٹ ہے, یہ قوم ہے, ایک تو گراف ہے اور ایک شاید بلگری ہے, ان کی برانڈ کے وہ ہیں, وہ اتنی مالیت بنتے. خان صاحب نے جناب چلاکی یہ کی کہ ان کی مالیت لگوائی 3 کروڑ روپے اور 50% ان کی قیمت جیسا کہ انہوں نے طے کیا تھا وہ دے کے وہ لے گئے. وہ کہتے ہیں جناب 3 کروڑ اس کی قیمت ہی غلط لگی ہوئی ہے. تو پھر وہی طریقہ کہ جناب انہوں نے پہلے وہ گھر میں رکھے اور بعد میں انہوں نے قیمت ادا کر دی ہے, پتہ نہیں بیچے ہیں, گھر میں رکھے ہوئے ہیں. اگر گھر میں رکھے ہوئے ہیں خان صاحب, سارے انکوائری ہوگی نا اب, تو خان صاحب پھر بتائیں گے جناب وہ تو ہم نے بیچ دیے, گھر میں رکھے ہیں, گھر میں رکھے ہوئے تو پھر وہ جناب اس کو مال مسروقہ کے طور پہ برآمد بھی کیا جائے گا. پولیس جائے گی اور وہ ظاہر ہے پھر تلاشی جن کی بنتی ہے ان کی. اب یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے جو الیکشن کمیشن نے بھیجا ہوا ہے سیشن کورٹ کو استغاثہ کے صورت میں کہ ان کا ٹرائل کرنا ہے خان صاحب کا, تو کیا گڑی والا کیس بھی اس کے ساتھ ہی جا کے جڑ جائے گا؟ یہ جو قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, یہ الگ معاملہ ہے, اس کا الگ, یعنی ہر جرم کا الگ مقدمہ ہوتا ہے. یہ الگ جرم ہے, وہ والا جو انہوں نے بھیجا ہے الیکشن کمیشن نے وہ الگ کیس ہے, اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. اگر اس کے ساتھ یہ امپروومنٹ کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ جوڑ کے, پھر یہ کیس کمزور ہو جائے گا قانونی طور پہ. تو اس لیے وہ کیس اور ہے, وہ اور قسم کی شہادتیں ہیں, یہ اور قسم کی شہادتیں ہیں. وہ کیس یہ ہے کہ انہوں نے پہلے توشہ خانہ سے مال نکالا, پھر انہوں نے ان کو بیچا, پھر قیمت ادا کی, اب وہاں سودیں دی ہوئی ہیں انہوں نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 گواہ گڑی والے معاملے میں, گڑی والا سیٹ جو تھا اس میں سامنے آ چکے ہیں. ایک تو شفیق دکاندار ہے جس کے بارے میں یہ کہا جنہیں 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کا انہوں نے وہ سیٹ خریدا اور اسی دن کی رسید ہے اور اسی دن خان صاحب جمع کرواتے ہیں پیسے اور اسی دن رسید سبمٹ کرواتے ہیں. وہ اسیسمنٹ وغیرہ کا معاملہ بھی اس میں آتا ہے. تو وہ بندہ انکار کر گیا کہ میں تو نہیں ہوں, میں نے نہ خریدی ہے, نہ میرے دستخط ہے, نہ میرے سائن ہے, میرا لیٹر ہیڈ استعمال ہوا ہے اور سٹیمپ کسی نے جعلی لگائی ہے, یعنی جعلی کہہ دیا. اور دوسرے ہیں عمر فاروق ظہور صاحب, وہ کہتے ہیں جناب یہ تو میں نے خریدی تھی. اب اگر گواہوں کے طور پہ الیکشن کمیشن نے ان کے نام نہیں بھی دیتا کیونکہ یہ بعد میں نام سامنے آئے ہیں, تو پھر جو عدالت ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ CW کے طور پہ یعنی کورٹ وٹنس کے طور پہ انہیں طلب کر لیں. وہ کہتے ہیں جناب وہ استغاثہ کی طرف سے دلیل ہے یا درخواست آئے کہ جناب یہ 2 بندے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, ان کو بھی کورٹ وٹنس کے طور پہ آپ بلا لیں. 2-3 طرح کے گواہ ہوتے ہیں نا, ایک تو جو استغاثہ کے گواہ ہوتے ہیں PW جس کو کہتے ہیں, اور دوسرا ڈیفینس کے گواہ ہوتے ہیں جنہیں DW کہتے ہیں. تو ایک کورٹ وٹنس ہوتے ہیں. عدالت سمجھے اس بندے سے پوچھنا ضروری ہے یار کہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے گھڑی فلاں فلاں, اس سے پوچھیں رسید آ گئی ہے سامنے, سے پوچھیں کہ بھائی یہ تمہاری رسید ہے, تصدیق کرتے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں جناب میری نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم نے فلاں تاریخ کو بیچے. پھر کہتے ہیں جناب ایک اور گواہ سامنے آیا ہوا ہے عمر فاروق, عمر ظہور, تو وہ اس سے پوچھیں کہ جناب تم نے کس تاریخ کو خریدے تھے, ذرا عدالت کو آگے بتائیں اور ثبوت دیں. یہ ذرا اس طرح کا معاملہ ہے. اور دوسرا یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں PTI کے جناب خان صاحب کا تو وہاں حاضری ضروری نہیں ہے. یہ بھائی جی اب ججمنٹس جو ہیں وہ نئی ججمنٹس آ گئی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں آپ, رفیق تارڑ والے دور سے آپ نکلیں اور چیزیں سامنے آ گئی ہوئی ہیں. وہ یہ ہے کہ نہ صرف ملزم کا پیش ہونا ضروری ہے بلکہ ضمانت بھی کروانی پڑے گی اسے. استغاثہ میں جب وہ ملزم استغاثہ کا ملزم بھی ہو, اگر پرائیویٹ کمپلینٹ کا ملزم بھی ہو, تو ایک تو یہ کہ قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ تمام گواہیاں اور شہادتیں جو ہیں وہ ملزم کی موجودگی میں ہوں گی, اس کا وہاں ہونا ضروری ہے. اور دوسرا یہ ججمنٹس آ چکی ہوئی ہیں کہ استغاثہ کا جو ملزم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو, ضمانت لے, ضمانت کروانی پڑے گی.
وہ عدالتیں عام طور پر ہوتا تو یہی ہے کہ اس سے چل کے بھروا لیتی ہیں کہ جناب وہ شورٹی دے دیتا ہے کہ میں عدالت میں ہر پیشی پر یا جب عدالت مجھے طلب کرے گی میں حاضر ہو جاؤں گا. لیکن ایزی ہو جاتا ہے کام، گرفتاری سے فوری طور پہ گرفتاری نہیں ہوتی وہ، لیکن ضمانت کروانی پڑتی ہے یا عدالت کو ضمانت دینی پڑتی ہے. تو خان صاحب اس میں ظاہر ہے وہ جو شہادتیں میں نے کی، اگر CW آ جاتے ہیں اس میں، کورٹ وٹنسز آ جاتے ہیں، خان صاحب کی جیل پکی ہے گی. اگر خان صاحب 3 ساڑھے 3 سال بنتی ہے سزا اس کی جو ان کے اوپر الزامات ہیں، تو پھر جناب خان صاحب نااہل بھی ہو جائیں گے سزا پوری کرنے کے بعد. 5 سال 7 8 سال تو گئی نا ان کے، اگر جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو ذرا تلواریں تو 2 3 لٹکی ہوئی ہیں خان صاحب کے اوپر نااہلی کی، اور خان صاحب کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہ تلواریں کیوں لٹکی ہوئی ہیں. اور ٹیرین والا جو کیس ہے نا، اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ ایک انفارمیشن ہے، وہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کروں آپ کے ساتھ شیئر یا مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھوں، 1 2 دن بعد کروں کیونکہ ٹائم لمبا ہو گیا ذرا ویڈیو. تو وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگلے یا اس سے اگلے ولاگ میں وہ ٹیرین کیس کے پیچھے کچھ جو طاقتیں، محرکات، عوامل، ان کی طرف اشارتاً بتا سکوں گا. کھل کے نہیں بتا سکتا میں کہ جناب فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن اشارتاً میں آپ کو اب سمجھ آ جائے گی، آپ کو اب سمجھدار لوگوں کو. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.